امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ادب رکھیں، شہیدان کربلا کی حرمت کو پامال نہ کریں، خدا کے واسطے بادب بانصیب بے ادب اور نصیب۔ جو ادب والا ہوتا ہے اسی کا نصیب اچھا ہوتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے اس کا مقدر ہی بے ادب ہو جاتا ہے۔ جو اپنے امام کا ادب نہ کر سکے وہ کبھی دنیا میں کسی کا ادب نہیں۔ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اگر ہم حسینی ہیں تو زندہ دلی کا ثبوت دیتے رہیے، اور سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ یہ سب کہہ دینے سے آپ کے نامہ اعمال کی کمی نہیں ہوگی۔ میں دیکھ رہا ہوں تقریباً آدھا گھنٹہ 40 منٹ ہوئے آ گئے میرے، چپ چاپ بس ایسے بیٹھے ہیں کہ بس بریانی لگا دی جائے کھا کے گھر چلے جائیں۔ لیکن میری بات کو برا نہ مانیے گا، لیکن حقیقت یہ ہے تو آپ تھوڑا سا زندہ دلی کا ثبوت دیں۔ جب کوئی آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس ارادے سے کھڑا ہوتا ہے کہ میں بولوں گا سامنے والا اس کا کچھ جواب دے گا۔ جب سامنے سے رپلائی آئے گا تبھی نا یہاں سے ایسا جائے گا۔ جب آپ رپلائی ہی نہیں دیں گے تو ہم میسج بھیجیں گے کیسے؟ ہم سمجھ لیں گے کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یہاں۔ تو وہی ہوگا کہ گھر کی منہ کی دال برابر جو آیا ہے بولے تو آخر میں بیٹھ ہی جائے گا۔ تھوڑا زندہ دلی کا ثبوت دیتے رہیے گا، جہاں لگے کہ ہاں کام کی بات ہو رہی ہے تھوڑا سا مچا جائے گا۔ ایک بار دونوں ہاتھوں کو کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسین، یا حسن، یا حسن، یا حسین، یا حسین، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔ بس ایسے ہی ماحول بنا رہنا چاہیے۔ خود پاک میں اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و علی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ بے شک مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق اپنی جان سے زیادہ، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے۔ یوں سرے عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک یوں سرے عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ کیا بات ہے، بے شک اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر۔ اللہ کی زبان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ تو ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ایجا وہ منائے، چلسمہ وہ منائے جو حضرت امام حسین کو یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ مر گئے۔ نعوذ باللہ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حسین کل بھی زندہ تھے، ہمارے حسین آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک ہمارے بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ غم حسین وہ مناتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان تو کربلا کی داستان کو سن کر ہرا بھرا سا ہو جاتا ہے۔ بے شک ہمیں یہ لگنے لگتا ہے کہ ہم دل سے پکارے، ارے ہمارے ہے حسین، ہمارے ہے حسین، ہمارے ہے حسین۔ تو یہی دل میں جذبہ ہونا چاہیے۔ جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین۔ بولیے کون؟ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی پر کچھ نہ کھویا وہ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین۔
راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، زندہ جاوید جس کا نام نامی ہو گیا۔ زندہ جاوید کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے نام روشن، منور، تاباں، تابناک ہو جانا، یعنی زندہ ہو جانا۔ تو زندہ جاوید جس کا نام نامی ہو گیا، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین۔ وقت کی کمی ہے، بہت زیادہ وقت نہیں ہوگا، تقریباً 30 سے 35 منٹ کی گفتگو کروں گا تاکہ آپ بھی آرام سے سن کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، بولیے آمین۔ اے پروردگار عالم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہے، جس راستے پر تیری نعمتیں ہیں، جس راستے پر تیرا کرم ہے، اور اس راستے پر چلنے سے بچا جس راستے پر چلنے سے تیری ناراضگی ہے۔ یہ مفہومی ترجمہ میں نے کیا۔ اے پروردگار عالم، ہمیں اس راستے پر چلا جس راستے پر تیرا انعام ہے، اس راستے پر چلنے سے بچا جس راستے پر تیرا غضب ہے۔ اور وہ راستہ کون سا؟ آپ سنیے، جس راستے پر انبیاء چلے وہ سیدھا راستہ، جس راستے پر صدیقین چلے وہ راستہ سیدھا، جس راستے پر صلحاء چلے وہ سیدھا راستہ، جس راستے پر فقہاء چلے وہ سیدھا راستہ، جس راستے پر فقہاء چلے وہ سیدھا راستہ، جس راستے پر علماء چلے وہ سیدھا راستہ، جس راستے پر حفاظ چلے وہ سیدھا راستہ، اور جس راستے پر مرد مومن چلے وہ سیدھا راستہ۔ کیا بات، سبحان سیدھا راستہ کون؟ جو جب سیدھے راستے پر چلا وہ منزل مقصود پر پہنچ گیا، اور جب کوئی سیدھے راستے پر چلتا ہے تو وقت کا صدیق اکبر بن جاتا ہے، جب کوئی سیدھے راستے پر چلتا ہے تو وقت کا عمر فاروق اعظم بن جاتا ہے، جب کوئی سیدھے راستے پر چلتا ہے تو عثمان غنی بن کر چمکتا ہے، جب کوئی سیدھے راستے پر چلتا ہے تو علی مرتضیٰ بن کر چمکتا ہے۔ سیدھے راستے پر چلنے والا امام حسین کا عاشق ہوا کرتا ہے، سیدھے راستے پر چلنے والا غوث اعظم ہوا کرتا ہے، سیدھے راستے پر چلنے والا خواجہ خواجنال فخر ہندوستان عطائے رسول ہند الولی سرکار ہوا کرتا ہے۔ سیدھے راستے پر چلنے والا ہمارا اور آپ کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ تو ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں یا نہیں۔ تو بہت مختصر سے اور شارٹ کٹ میں آپ کو سمجھا کے نکلنا۔ اس سے پہلے جب یزید تخت پر بیٹھا، اچھا آپ یہ بتائیے یہ جنگ ہوئی کیوں؟ کوئی وجہ کوئی بتا سکتا ہے؟ کس وجہ سے ہوئی کوئی جنگ معلوم ہے کسی کو؟ ہے کسی کو معلوم ہے؟ پڑھو کوئی بتا سکتا ہے؟ ملا جب کسی کو مارا نہیں جائے گا، کیا یہ جنگ گدی کے لیے ہوئی؟ بتائیے، کیا یہ جنگ گدی کے لیے ہوئی؟ کیا یہ جنگ خلافت کے لیے ہوئی؟ کیا یہ جنگ مسند کے لیے ہوئی؟ یا یہ جنگ نام پانے کے لیے ہوئی؟ کس لیے ہوئی یہ جنگ؟ اگر یہ جنگ گدی کے لیے ہوتی تو اس دنیا میں سب سے بڑی گدی پر حضرت امام حسین بیٹھے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ آپ سے گھرانہ اہل بیت نبوت کا گھرانہ چلنا تھا۔ اگر یہ جنگ نام کے لیے ہوتی تو حضرت امام حسین کا نام تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کل بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہمارے خون میں حضرت امام حسین کا نام دوڑ رہا ہے۔ یہ جنگ تھی، حقیقت میں یہ جنگ جھوٹ اور سچ کے درمیان تھی، یہ جنگ حق اور باطل کے درمیان تھی، یہ جنگ سچ اور جھوٹ کے بیچ کی جنگ تھی۔
سچے حضرت امام حسین تھے اور جھوٹا یزید تھا. اور یزید کون تھا؟ یزید جو زنا کرتا تھا، یزید جو فاسق تھا، یزید جو فاجر تھا. صرف کسی کو گالی دینے سے مطلب نہیں ہوتا. جس کو آپ گالی دے رہے ہیں کم سے کم اس کے بارے میں جانیے کہ اس کو گالی دینے کی وجہ کیا ہے. یزید کیا کیا تھا؟ یزید زانی تھا، عبادت گزار تھا لیکن اس طریقے کا نہیں تھا. نماز پڑھتا تھا لیکن اس طریقے کی نہیں پڑھتا تھا جس طریقے کی پڑھنے کا حکم ہے. یزید وہ ہے جس نے مدینہ منورہ کی عزت کو پامال کر دیا، جس نے اس منبر پر گھوڑے بنوائے، جس منبر پر کھڑے ہو کر ہمارے اور آقا سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، خطبہ کیا کرتے تھے. اس وہاں پر گھوڑے باندھے اور ان گھوڑوں نے 3 دن تک اسی جگہ پر جہاں حضور نماز پڑھاتے تھے لیو اور گوبر کرتے رہے، بہانا کرتے رہے. اور اس مقام کا ادب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی مت کرو. اور اس دیار میں یزید نے یہ کروایا کہ 3 دن تک نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی. صرف اتنا ہی نہیں، مدینہ منورہ کی جو پاک باز عورتیں تھیں ان عورتوں کو یزیدیوں نے اپنے یزید نے اپنی یزیدیوں کے لیے حلال کر دیا تھا. اس بیچ وہاں کی عورتوں کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک زنا کیا گیا، ان کے پردے مبارک کو زائل کیا گیا. اور کعبہ معظمہ میں جو غلاف ہوتا ہے، حاجیوں نے دیکھا ہوگا، اس کعبہ میں جو اللہ کا گھر ہے اس کعبے میں پتھر مروائے گئے، پتھر پھینکے گئے. اور جب پتھر من جنیب سے پھینکے گئے ان پتھروں سے جو چنگاری نکل رہی تھی اس چنگاری سے خانہ کعبہ کا جو غلاف تھا وہ جل گیا. اللہ اکبر. اتنا ہی نہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے جنت سے جو دمبا آیا تھا آپ کی قربانی کے لیے، اس دمبے کی جو سینگ تھی وہ کعبہ معظمہ کے اوپر رکھی ہوئی تھی. آگ لگنے کی وجہ سے وہ جنتی دمبے کی سینگ بھی جل گئی. اتنے بڑے بڑے ظلم و زیادتی یزید نے کی، تب آج یزید کو گالی دی جاتی ہے. خیر، ہم نے یزید کے بارے میں جان لیا، اس کو آگے کرتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کی بیعت کا حکم ہوا. آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. بہت جلدی سارا واقعہ آپ کے بتاتے چلتا ہوں تاکہ وقت بھی ختم ہو جائے، گفتگو بھی پوری ہو جائے. تو حضرت امام حسین مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف رحلت کرتے ہیں. کون سا مدینہ منورہ؟ جہاں ایک بار حاجی چلا جاتا ہے تو دوبارہ آنے کو دل نہیں چاہتا ہے. وہ مدینہ منورہ جہاں رحمت و نور کی برسات ہوتی ہے، وہ مدینہ منورہ جہاں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، وہ مدینہ منورہ جہاں فرشتے خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، وہ مدینہ منورہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے روضے کا بھی چلوا دیکھو. سبحان اللہ، سبحان مدینہ منورہ کے بارے میں اس مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی آپ مکہ مکرمہ کو پہنچتے ہیں کوفہ سے آپ کے لیے خطوط آنے لگتے ہیں کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ چلے آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے. مکہ میں جو صحابہ کرام موجود تھے، میں بیسک بات بتا رہا ہوں بس، مکہ میں جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے آپ کو منع کیا. اے امام علی مقام، یہ کوفہ والے جو آج آپ کو بلا رہے ہیں یہ آپ کے والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سگے نہیں ہوئے تو آپ کے کیا سگے ہوں گے؟ انہوں نے آپ کے والد محترم کو دھوکہ دیا.
یہ آپ کو بھی دھوکہ دے دیں گے۔ آپ سے کہا گیا آپ بصرہ چلے جائیں، بصرہ ایک جگہ تھی، وہاں آپ سے جانے کے لیے کہا گیا، لیکن حضرت امام حسین کوفہ کیوں گئے؟ کیوں گئے؟ جب آپ کو معلوم تھا کہ دھوکہ دیا جائے گا، دغا بازی کی جائے گی، تو حضرت امام حسین کوفہ کیوں گئے؟ آپ کو معلوم ہے کیوں گئے؟ بس ہم نے سنا ہے گئے اور گئے، جنگ ہوئی، لڑے، شہید ہو گئے، وجہ بھی معلوم ہونی چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفہ اس لیے گئے کہ کل قیامت کے دن جب رب ذوالمنن کی بارگاہ میں یہ سوال کیا جائے گا کہ اے حسین، جب کوفہ والے تم کو بلا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کوفہ تشریف نہ لائے تو مجبوراً ہم کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی۔ اس وقت میں بارگاہ رب ذوالمنن میں کیا جواب دوں گا؟ اے پروردگار عالم، ان کوفیوں نے مجھ کو بلایا تھا لیکن میں کوفہ نہ گیا اور آخرکار انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ اسی کا خوف کھاتے ہوئے اللہ کا ڈر سینے پر تھا، خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ تھے، حضرت علی کے نور نظر تھے، فاطمہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر تھے، کیسے بھلا غلط دیکھ سکتے تھے؟ آپ نے کوفہ جانے کی تیاری کر لی، آپ کوفہ گئے، اس سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا آپ نے۔ آپ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی پہنچے 2 سے 3 دن کے اندر 35,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کچھ کتابوں میں 12,000 آتا ہے، کچھ کتابوں میں 5,000 آتا ہے، ہم نے جو آج پڑھا اس میں 35,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ چوک در چوک گروہ آ رہے ہیں تو آپ نے حضرت امام حسین کو خط بھیج دیا کہ امام علی مقام، حالات بہت اچھے ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیے۔ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ بہت تفصیلی گفتگو نہیں بیان کر سکتا، میں اس لیے شارٹ کٹ بتا رہا ہوں۔ ابن زیاد کو بھیجا گیا، ابن زیاد نے راتوں رات یہ اعلان کروا دیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بھی ہیں، جو کوئی بھی ان کو لے کر آئے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ آخرکار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 سے 3 دن کے بعد گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور ظلم اس طریقے کا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو مارا جاتا ہے، آپ کے جسم پر تیر، برچھا، خنجر اور نیزے، تلوار سب کچھ برسایا جاتا ہے۔ جب آپ لہولہان ہو جاتے ہیں تو آپ کے جسم مقدس کو محل کی سب سے اونچی چوٹی پر رسی پر باندھ کر لٹکا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ جن کے قدموں کو فرشتے خود بوسہ دیتے ہوں، وہ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ جن کا نانا مالک ارض و سما ہو، وہ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی، جن کے صدقے میں ہم کھا رہے ہیں، جن کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں، اور جن کے صدقے میں ہم پی رہے ہیں، جن کے صدقے میں ہم زندہ ہیں، اس خاندان نبوت کے چشم و چراغ کا ان یزیدیوں نے یہ اعلان کیا کہ آپ کے جسم اقدس کو سولی پر لٹکا کر محل کی سب سے اونچی چوٹی پر باندھ دیا گیا، اور وہ لاش مبارک وہاں لٹکی رہی۔ وہی کوفی جو ابھی تک جان دینے کے لیے تیار تھے وہ کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے، کوئی آگے نہیں بڑھا مدد کے لیے۔ کیا سما رہا ہوگا، کیا منظر رہا ہوگا؟ چاروں طرف سناٹا سا چھا گیا، سورج یہ کالا پن سا چھا گیا، فضاؤں میں ایسی کھنگھناہٹ سی ہونے لگی کہ جیسا کوئی چلا چلا کر یہ کہہ رہا ہو کہ اے یزیدیوں، قیامت کے دن جب تم سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں گے کہ بتاؤ کہ میں نے اہل بیت نبوت کو تمہارے حوالے کیا تھا، تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا انجام کیا، ان کے ساتھ کس طریقے سے ان کے ساتھ تم پیش آئے؟ وہ ہوائیں گویا کہہ رہی تھی اے یزیدیوں، تم کو نانا ان کے نانا جان کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور یاد رکھنا وہ
کا سردار ہے، وہ ساری کائنات کا سردار ہے. خالق کائنات نے اسے مالک کائنات بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. شفاعت کل وہی کریں گے، کیا جواب دو گے؟ صرف اتنا ہی نہیں، اسی رات حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے جو صاحبزادگان تھے، حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ جن کی عمر 5 سال اور ایک کی عمر 8 سال تھی، ان کے ساتھ بھی ظلم و ستم کیا گیا، صرف اس لیے کیونکہ وہ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ تھے. آپ دونوں صاحبزادوں کو جو صحیح سے بھی بولنا نہیں جانتے تھے، ان کو گھسیٹا گیا. ان کے رخسار انور پر، جن رخسار پر شبنم بھی ٹپکنے کے لیے ترستی ہے، جن چہرے مقدسہ کو فرشتے چومنے کے لیے آتے ہوں، جس چہرے مقدسہ کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے چوما ہو، اس چہرے انور پر حارث نامی ایک پربخت تیز تیز تماچے مارتا ہے. آپ کو راستے پر گھسیٹ کر دونوں بچوں کو جو ابھی صحیح سے بولنا نہیں جانتے تھے، گھسیٹ کر نہر فرات کے کنارے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. سات محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کربلا میں پہنچتا ہے. کربلا کی 7 تاریخ کو آپ کے اوپر اور آپ کے خانوادے کے لیے پانی بند کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد یہی 9 محرم الحرام کی وہ تاریخ آ جاتی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جانثاران سے کہتے ہیں، بہت غور سے سنیے، اگر نیند آ رہی ہو تو بتا دیجئے گا، تحریر وہیں ختم کر دی جائے گی. کیا یاد ہے؟ سننے میں یاد ہے کہ یہاں تو کہا کہ یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسن. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خیمے کی بتی کو بجھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے محب اکرامی لوگ، مجھ سے محبت کرنے والے لوگوں، کل میرے کو شہید کر دیا جائے گا، مجھے، میرے خانوادے کو شہید کر دیا جائے گا. تم میں سے جو آج کی رات اس اندھیرے میں جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. میں کل قیامت کے دن اس سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، کوئی اس کی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن وہ حسینی ہے، ان کے دل میں جذبہ عشق رسول تھا، سچے پکے کامل مسلمان تھے. اور آج کا مسلمان کہاں ہے؟ غور کریے، کہاں کھڑے، کس منزل پر آ کر کھڑے ہو گئے ہوں؟ ڈھول، ناچ، گانا، باجا، خرافات، ساری رات خرافات میں گزار دینا. ہمارا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میرا پرسنلی آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آپ میرے چچا ہیں، نہ ابا ہیں، نہ ماموں ہیں، نہ پھوپھا ہیں، نہ میں آپ کا کچھ ہوں. صرف ایک امام، ایک مہمان ہونے کے ناطے، ایک عالم ہونے کے ناطے ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم آپ کو سیدھا راستہ بتا دیں، تاکہ قیامت کے دن نہ ہماری پکڑ ہو نہ آپ کی پکڑ ہو. بے شک قیامت کے دن نہ ہم کو شرمندہ ہونا پڑے نہ آپ کو شرمندہ ہونا پڑے. بے شک. لیکن جب یہی عالم، یہی ممبر رسول پر چمکتے ہوئے چاند ستارے جب ممبر رسول پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بتاتے ہیں، سچے حسینی ہونے کا حق ادا کرتے ہیں، امام حسین نے یہ فکر دی، یہ سوچ دیا. امام حسین آئیڈیل ہے ہمارے لیے. سوچ دی کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا، بے شک. جھوٹ کے ساتھ کبھی مت کھڑے ہونا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. یہ درس دیا امام حسین نے کہ باطل کا گروہ چاہے جتنا بڑا ہو جائے، بے شک. تمہارے سامنے تمہارے دشمن چاہے لاکھوں میں آ جائے، تم ایک حسینی بن کر بے شک. سچا اور پکا
حدیث نبویہ کا عمل میں رہن پہن کر سچ بات کہتے رہنا. تمہارے دشمن چاہے جتنے ہو جائے, حضرت امام حسین کا ساتھ تمہارے ساتھ قیامت تک رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس کے ساتھ امام حسین کی ذات ہوگی اس کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر بے سکتا. شک اللہ یا رسول اللہ زندہ باد یا رسول اللہ. جب یہی امام یہی عالم دین کی بات بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے, تو پھر انہی عالموں کو, انہی وارثان انبیاء کو گالیاں دی جاتی ہیں. یہ کہا جاتا ہے ارے یہ کیا جانتے ہیں, جیسے ہی تعزیہ یا محرم آتی ہے بھونکنے لگتے ہیں, لاؤز ملا, ایسا بولا جاتا ہے. ارے وہ انبیاء کے وارث ہیں, وارث. ایک عالم کو گالی دینا گویا نبی کو گالی دینا ہے. بے شک جو نبی کو گالی دے وہ کبھی سچا مسلمان نہیں ہو سکتا. بے شک یہ ہے حسینی. ایک وہ حسینی تھے جو اپنے امام کے لیے, امام حسین امام تھے نا ان کے, کون تھے؟ دیکھ سکو امام تھے, دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے کہ یہ امام تھے. ایک وہ امام تھے, ایک وہ مقتدی تھے. امام حسین نے جب اندھیرا کر دیا, جب آپ نے اس خیمے کی بتی جلائی تو کیا دیکھتے ہیں سارے کے سارے آپ سے محبت کرنے والے وہی کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں بواگے دہن, اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے سانس کا اور ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی آپ کا ساتھ دیتا رہے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہمارے جسم میں جب تک جان رہے گی وہ آپ کے نام پہ رہے گی, جب یہ جان نکلے گی وہ آپ کے نام پر نکلے گی. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. ایک وہ امام اور وہ مقتدی میں اٹھے. آج یہ امام ہوتے ہیں اور یہ مقتدی ہوتے ہیں. جب امام یہ کہتا ہے یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے, تو اس امام کو جاہل کہا جاتا ہے. اس عالم کو یہ کہا جاتا ہے محرم میں بھونکنے لگتا. ارے وہ امام تمہارا کچھ نہیں ہے, وہ صرف اس لیے بولتا ہے کہ صرف سیدھے راستے پر تم لوگ چلے آؤ. کم از کم امام حسین کے حسینی ہونے کے ناطے ایک عالم کی بات کو سن کر اس پر عمل کیا کریے. میری بات بری لگے گی لیکن میں معذرت بھی چاہتا ہوں اس بات میں آپ سے, لیکن ہمارا کام ہے آپ کو سیدھی چیز اور سچ بات بتانا. اور جب تک اس جسم میں جان رہے گی, میں اپنی بات کر رہا ہوں, علماء کی بات کر رہا ہوں, جب تک ہمارے جسم میں جان باقی رہے گی تب تک ہم جائز کو جائز, ناجائز کو ناجائز اور حرام کو حرام کہتے رہیں گے. کیونکہ ہمارا مالک, ہمارا خالق, دینے والا, کھلانے والا, پلانے والا انسان نہیں بلکہ اللہ وحدہ لا شریک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ماشاءاللہ. بے شک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی بتی چالو کی کہا تم لوگ گئے نہیں, اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ, آج اگر آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے تو کل قیامت کے دن آپ کے نانا جان کو کیا جواب دیں گے کہ جب میرا نواسا میدان کربلا میں 22,000 لشکر جرار کے سامنے تنے تنہا مستورات انبیاء کے ساتھ موجود تھا اور تنہا لڑ رہا تھا, تب تم لوگ اسے اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ اے امام علی مقام, اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا, ہم کیا جواب دیں گے؟ آج ہم آپ کے لیے جیئیں گے بھی اور آپ کے لیے مریں گے بھی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کے جسم کا ایک ایک خون حضرت امام حسین کے نام پر بہتا رہا, اور تب سے لے کر اب تک, اور اب سے لے کر تب تک جب تک قیامت نہ آ جائے گی, ان 72 نفوس قدسیہ کا نام سنہرے سنہرے اچھروں پر لکھا جائے گا. اور ہم حسینیوں
کے زبان سے قیامت تک لیا تھا. بے شک سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. امام حسین ایک فکر کا نام ہے. امام حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے. بے شک. 10 منٹ. امام حسین کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے بلکہ امام حسین ایک سنستھا کا نام ہے. بے شک. امام حسین ایک گروپ کا نام ہے. امام حسین ایک سوچ کا نام ہے. امام حسین ایک فکر کا نام ہے. اے مسلمانوں، اے حسینیوں، حالات چاہے جتنے خراب ہو جائیں، تمہارے گھر میں کوئی انتقال ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن جب وقت نماز کا ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلے آنا. بے شک. کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان سے امام حسین نے یہ درس دیا کہ آج میں سجدے میں اپنا سر کٹا رہا ہوں. تم حسینی ہونے کے ناطے 5 وقت کی نماز میں اپنا سر سجدے میں جھکاتے رہنا. بے شک سبحان اللہ. یہ امام حسین نے سوچ دی. بے شک. امام حسین نے فکر دی کہ حالات چاہے جتنے خراب ہو جائیں لیکن جو سچ ہو اس کو تم بولتے رہنا اور جو جھوٹ ہو اس کی مخالفت کرتے رہنا. بے شک. کیونکہ حضرت امام حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ بتائیے کتنے لوگ تھے؟ سامنے 22,000. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ دے دیتے تو یہ معاملہ ہی نہیں ہوتا. حضرت امام حسین اتنا کہہ دیتے اے عزیز چلو میں تم کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں، کچھ نہیں ہوتا. یہاں تک کہ امام حسین کو کتنا دیا جاتا کہ ہم نہیں جانتے. لیکن امام حسین نے ایک میسج دیا ہم کو، کربلا سے ایک میسج بھیجا قیامت تک کے لیے کہ یاد رکھنا جب جب یزید جیسا انسان یا یزیدی فکر، یزید جیسی سوچ پیدا ہو جائے تب تب تم حسینی بن کر اس فکر کو دباتے چلے جانا، دباتے چلے جانا. یہ امام حسین تمہارے ساتھ ہر وقت کھڑا رہے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آخر 10 مسلمانوں کو حرام ہو، یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے. ایک ایک کر کے آپ کے سارے ماننے والے شہید ہونے لگتے ہیں. حضرت عباس القردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کاٹ دیا جاتا ہے. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے. حضرت علی اکبر کی جوانی لوٹ لی جاتی ہے. حضرت علی اصغر کا بچپنا چھین لیا جاتا ہے. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کے عالم میں جھولے میں موجود ہوتے ہیں. حضرت سکینہ کہتی ہیں بابا جان چھوٹا بھائی پیاسا ہے، پیاس کا عالم ہے، اگر ایک بوند قطرہ کا ایک بوند پانی مل جائے تو شاید اس کا جو گلا ہے وہ تر ہو جائے اور یہ زندہ رہ جائے. یزیدیوں کے ہم سے دشمنی ہے، اس چھوٹے بچے سے تو دشمنی نہیں ہے. حضرت امام حسین ہاتھ میں لیتے ہیں، یزیدیوں کے پاس جاتے ہیں کہ اے یزیدیوں تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، مجھ سے تم بولو میرے لیے پانی بند کر دو، لیکن اس 6 مہینے کے علی اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا؟ اس کا کیا جرم ہے؟ اس نے تمہارا کیا چھین لیا؟ اس 6 مہینے کے علی اصغر کو تم پانی دے دو. ایک یزیدی سامنے آتا ہے، کہتا ہے امام حسین اس نہر فرات کو دیکھ رہے ہو؟ اس نہر فرات سے جانور، چرند، پرند ہر کوئی پانی پی سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ پانی نہیں مل سکتا. نعوذ باللہ. اللہ اکبر کبیرہ. ارے وہ امام حسین ہے، حسین تو ان کو پانی بند کرنے کی بات کرتا ہے. اگر وہ باخدا آسمان کی طرف اشارہ کرتے تھے تو پوری زندگی آسمان سے بارش ہوتی رہتی. بے شک سبحان اللہ. اگر وہ پاؤں زمین پر مارتے تھے تو پورا کربلا سمندر بن گیا ہوتا. ارے وہ امام حسین ہے،
ان کے پوتے پر پوتے پوتے کے پوتے کے پوتے میرے خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین اجمیر میں تشریف لاتے ہیں، اپنے ایک ادنا سے غلام کو ایک کانسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جا کہتے نا اے انا ساگر تجھ کو خواجہ غریب نواز نے بلایا ہے۔ پورا کا پورا انا ساگر اس چھوٹے سے کانسے پر سما جاتا ہے اور وہ کانسے پر پورا انا ساگر سما جاتا ہے۔ تو جب حضرت خواجہ غریب نواز کا یہ عالم ہے تو امام حسین کا کیا عالم ہے؟ کیا بات، سبحان اللہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو امام حسین تھے، تم یزیدیوں ان پہ کیا پانی بند کرتے؟ امام حسین نے تو خود پانی نہیں دیا، صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر دکھا دیا۔ اے مسلمانوں، حالات چاہے جتنے خراب ہو جائیں صبر کرتے رہنا، لیکن دامن مصطفیٰ کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ صبر کرتے رہنا لیکن دامن اسلام کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ صبر کرتے رہنا لیکن تم مسجدوں کو آباد کرنے سے کبھی مت چھوڑنا۔ مسجدوں میں آ کر سجدے کرتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا۔ یہ امام حسین نے فکر دی، سوچ لی، آخرکار جنگ ہوتی رہی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آخرکار باری آ گئی۔ آپ خیمے میں جاتے ہیں، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ، آپ سے پہلے میں جام شہادت پینا چاہتا ہوں، آپ پہلے مجھے جانے دیجیے۔ میرے امام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں زین العابدین، اگر تم بھی شہید ہو جاؤ گے تو ان عورتوں کو کون مدینہ لے کر جائے گا؟ ان عورتوں کا کون سہارا بنے گا؟ ان عورتوں کو صحیح سلامت نانا جان کے روضے پر کون لے کر جائے گا؟ اور اے امام زین العابدین، میں جب چلا جاؤں، میں جب شہید ہو جاؤں تو نانا جان کے روضے پر جا کر نانا جان سے کہنا اے نانا جان، آپ کا نواسا حسین کربلا میں شہید ہو گیا اور اس نے بچپن کا وعدہ پورا کر دیا، بچپن میں کیا ہوا وعدہ اس نے نبھا دیا۔ آپ کے دین کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے آپ کے نواسے نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ یہ بھی کہنا کہ ان کوفیوں نے امام علی مقام کو بلا کر ان کے ساتھ غداری کی، یہ بھی کہنا کہ ان کوفیوں نے ان کے ساتھ ان کو دھوکہ دیا، یہ بھی کہنا کہ ان کوفیوں نے ہی آپ کے نواسے کو یزیدیوں کے ساتھ مل کر شہید کیا، یہ بھی کہنا کہ ان کوفیوں نے ہی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہر فرات کے کنارے تماچے مار مار کر شہید کر دیا، یہ بھی کہنا کہ انہی کوفیوں کی وجہ سے یزیدیوں نے علی اکبر کی جوانی لوٹ لی، یہ بھی کہنا انہی کوفیوں کی وجہ سے یزیدیوں نے چھوٹے سے علی اصغر کے گلے پر 6 مہینے کے علی اصغر کے گلے پر بھوکے پیاسے علی اصغر کے گلے پر تیر مار دیا اور وہ تیر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن سے آر پار ہو گیا۔ یہ بھی کہنا کہ ان یزیدیوں نے آپ کے خاندان کے چشم و چراغ جو آپ کے خاندان کی عورتیں ہیں ان کی حرمت کو پامال کیا، ان کو اونٹ میں باندھا، گھوڑے میں باندھا، گھسیٹا۔ یہ بھی کہنا کہ آپ کے نواسے کے جسم سے اس کے سر کو الگ کر کے کوفہ میں، قادسیہ میں، دمشق میں نیزے پر گھمایا گیا۔ یہ بھی کہنا کہ آپ کے نواسے کے جسم سے اس کا کپڑا اتار لیا گیا۔ یہ بھی کہنا کہ آپ کے نواسے کے جسم اقدس پر ان یزیدیوں نے گھوڑے دوڑائے۔ یہ بھی کہنا کہ ان یزیدیوں نے حضرت امام حسین کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔
اتنا کہتے ہیں اور آپ روانہ ہو جاتے ہیں۔ حیدر کرار کی ذوالفقار حیدری لے کر نانا جان کا جبہ زیب تان کر کے نانا جان کا امامہ شریف پہن کر ذوالفقار حیدری کو وہ ایک اکیلا شیر کتوں کے نرگے پر گھس جاتا ہے، اکیلا شیر تنے تنہا ذوالفقار حیدری کو گھماتا ہے، وہ جس طرف جاتا ہے اس طرف یزیدیوں کی بوچھار بچھتی چلی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت، زندہ باد، شہید اعظم کانفرنس، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ وہ تلوار چلتی جاتی ہے، اس تلوار کو نہ 72 نفوس قدسیہ کی شہادت نے روکا، نہ اس تلوار کو حضرت علی اصغر کی بچپن نے لوٹا روکا، نہ اس تلوار کو حضرت علی اکبر کی جوانی نے روکا، نہ اس تلوار کو عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازوؤں نے روکا، نہ اس تلوار کو بھوک روک سکی، نہ اس تلوار کو پیاس روک سکی، وہ تلوار چلتی چلی گئی۔ ابن زیاد کہنے لگا، ابن سعد کہنے لگا، شمر کہنے لگا اس تلوار کو روکا جائے۔ آج اگر یہ تلوار نہیں رکی تو اس اتہاس میں یہ لکھا جائے گا کہ اکیلا بھوکا پیاسا حسین کھاتے پیتے یزیدیوں کو کاٹتا چلا گیا۔ نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا حسن، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، جشن شہدائے کربلا، زندہ باد، جشن شہدائے کربلا، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ذوالفقار حیدری لے کے چلاتے جاتے ایسا لگتا ہے کہ آسمان کی ساری چمک اس ذوالفقار حیدری پر سما گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آفتاب کی چمک، سورج کی دمک، ماہتاب کی روشنی اس ذوالفقار حیدری پر سما گئی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت امام حسین کا ہاتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہاتھ بن گیا ہو، جس ہاتھ نے خیبر کا دروازہ اٹھا کر پھینک دیا تھا، جس حیدر کرار کا نام سن کر آج بھی وہ خیبر کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ حیدر کرار کا ہاتھ گویا امام حسین کا ہاتھ بن گیا ہو، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے ساتھ موجود ہو۔ حضرت امام حسین کی تلوار چلتی رہتی ہے، جس تلوار کو نہ بھوک روک سکی، نہ پیاس روک سکی، نہ عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو روک سکے، نہ علی اکبر کی جوانی روک سکی، نہ علی اصغر کا بچپنا روک سکا۔ وہ تلوار اچانک رک گئی، وہ تلوار رک گئی۔ شمر بھی پریشان تھا، ابن زیاد بھی پریشان تھا، ابن سعد بھی پریشان تھا، لیکن وہ تلوار اب رک گئی۔ کیوں رک گئی؟ نماز کا وقت آ گیا۔ آپ نماز کے لیے آنکھوں سے تیمم کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے آج جمعہ کا دن ممبروں پر بیٹھ کر میرے نانا جان پر درود بھیجا جا رہا ہے، میں نماز رسول ہوں، صدق پیغمبر ہوں، علی کا نور نظر، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقد جگر، مجھے ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کر لینے دیا جائے تاکہ میں سجدے پر جا کر اس رب ذوالمنن سے یہ کہہ سکوں کہ پروردگار عالم، تیرے حبیب کا یہ نواسا آج تیری بارگاہ میں اپنی قربانی کو پیش کرتا ہے، تو اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت امام حسین سجدے پہ جاتے ہیں، کھولی بن یزید نامی شخص آتا ہے اور آپ کے سر کو آپ کے جسم اقدس سے جدا کر سارے آسمان میں اندھیرا سا چھا جاتا ہے، فضائیں یہ پکار کہہ اٹھتی ہیں، اے یزیدیو آج تم نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ ہوائیں یہ کہنے لگتی ہیں،
کیا یزیدیوں تم نواسے کے نانا کو کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ سارے آسمان پر ایک لالی سی چھا جاتی ہے، پورا آسمان لال ہو جاتا ہے، سورج میں دہن لگ جاتا ہے، مدینے کی گلیوں میں سناٹا سا چھا جاتا ہے، پورے کربلا میں ایک سنسناہٹ سی پھیل جاتی ہے، گویا ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں فرشتے کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان پر اترے اور امام حسین کے جسم اقدس کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جا رہے، ویسا محسوس ہو رہا ہے۔ عجیب سی آواز پورے کربلا میں سنائی دے رہی تھی۔ آخر کار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مقدس کو نیزے کی نوک پر ان تلوار پر رکھا جاتا ہے، پورے کوفہ میں گھمایا جاتا ہے۔ کوفہ والے جب دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں، اے کوفیو، تم نے دغابازی کی، تم نے غداری کی، تم نے دھوکہ دیا، تو آج کے نواسے رسول کا یہ حال ہے، تم رو رہے ہو۔ نانا جان کے روضہ انور کی طرف منہ کر کے یہ آواز دیتی ہے، اے نانا جان، دیکھیے آج آپ کے نواسے کا کیا عالم ہے۔ سر کاٹ دیا گیا، جسم سے کپڑے کھینچ لیے گئے، پورے جسم پر گھوڑے بنا دیے گئے۔ نانا جان دیکھیے آج آپ کے نواسے نے بچپن میں کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں کہ زندگی بھر جس طریقے سے تم آج رو رہے ہو، زندگی بھر تم ایسے ہی روتے رہ جاؤ گے۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے وہ مثال دیکھتے ہیں، شیعہ لوگ آج بھی وہ رو رہے ہیں اور قیامت تک کسی طریقے سے وہ روتے رہیں گے، کیونکہ سیدہ زینب کی بددعا ان کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی سادہ پاک مطہرہ، صبر سے کام لیا۔ اور آج ہم امام حسین کے نام پر روزہ بناتے ہیں، اس روزے کی بے حرمتی کرتے پھرتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ڈھول کہاں بجایا گیا، بہت غور سے سنیے گا، پھر آپ غور کریے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم حسینی ہیں کہ یزیدی ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مقدسہ کو دمشق پہنچایا گیا یزید کے ہاں، تو پورے ملک شام میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ ڈھول و نغارے، طبلہ، تاسا سب بجایا جائے، گلی کوچوں کو سجایا جائے، نعوذ باللہ من ذالک یزید کے باغی کا کٹا ہوا سر لایا جا رہا ہے، ایسا کہا گیا۔ ارے وہ سر جس سر نے نیزے پر چڑھ کر قرآن پڑھ کے بتا دیا، کیا بات، ارے وہ سر جو کٹ کر بھی سب سے زیادہ بلند ہو، ارے وہ امام حسین کا سر مبارک ہے جو سب سے آگے چل کر یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ لو قتل حسین اصل میں مرغے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرغے یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے اور یہ اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد اس سر نے بواگے دہن کے اعلان کر دیا کہ دیکھ لو لوگوں، یزید ہار گیا اور امام حسین آج جیت گئے۔ یہ سر اعلان کر رہا تھا، پورے ملک شام کو سجایا گیا، ڈھول تاسے بجائے گئے، آپ کے سر مبارک کو یزید کے دربار میں لایا گیا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں، آپ کے نام سے روزہ انور کو بناتے ہیں، تعزیہ کو بناتے ہیں، اور اس کی اتنی بے حرمتی، پھر ڈھول تاشا نگارا، کہیں کہیں تو ایسے جاہل کرتے ہیں۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، میرا بہت جگہ جانا ہوا، کہیں پہ بہت میرے جاہل سے سامنا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں امام حسین کی جیت کا جشن مناتے ہیں۔ ارے تیرے ابا جس دن مریں گے اس دن تو یہ جشن منانا، تب کہنا کہتے ہیں امام حسین کی جیت کا ہم جشن منا رہے ہیں۔ کیا شریعت مطہرہ میں کبھی ڈھول بجانے کے لیے لکھا؟ کوئی بھی دکھا دے یہ بات کہ ڈھول بجانا جائز ہے محرم میں؟ ہم سارے حضرات اٹھ کے آج ہی سے ڈھول بجانا چالو کر رہے ہیں۔
آج ہی سے ہم کو سب چالو ہو جائے گا، لیکن نہیں، ہم کو معلوم ڈھول بجایا کس نے؟ یزیدیوں نے ڈھول بجایا۔ تو خدا کے واسطے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ آپ لوگ ایسی ایسی خرافات سے بچتے رہیں، یزیدیوں کے کام پر عمل نہ کریں، بلکہ امام حسین کا پکا حسینی بن کر بتائیے۔ مطالبہ یہ نہیں ہے کہ سر ہی نظر کرو، مطالبہ یہ نہیں ہے کہ سر ہی نظر کرو، نماز پڑھ کے بتا دو اگر حسینی ہے۔ اگر آپ سچے حسینی ہیں تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ امام حسین نے کربلا کے ریگستان سے ہم کو یہ درس دیا، میسج دیا کہ اے میرے ماننے والوں، یاد رکھو تمہارے جسم سے تمہاری روح بھی نکل رہی ہو تب بھی تم نماز نہ چھوڑو۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ محرم کی 10ویں تاریخ، آخری 2 منٹ میں ختم کرو، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی دقت نہیں۔ محرم کی 10ویں تاریخ ہوتی ہے، اتنا معزز اور پاک دن ہے۔ اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو زمین آسمان بنائے گئے، اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو زمین پر سب سے پہلے بارش کی گئی، اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت نوح کی کشتی نے کنارہ پایا، اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو توریت ملی، اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا، اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو قیامت آئے گی، اور اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو ہم سب کے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جسم اقدس سے اس کو سر مبارک لگ دیا گیا۔ اور اس اتنی معزز تاریخ، اتنے معزز دن کو ہم ان ساری خرافات اور نوٹنکیوں میں گزار دیتے ہیں۔ اگر ہم سچے حسینی، میرا آپ میسیج ہی لے کے جائیے، اگر آپ کو برا لگتا ہے تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں، لیکن ہمارا کام ہے بولنا۔ اور میں ہر جگہ ایک بات کہتا ہوں کہ میرا کھلانے والا، مجھے عزت دینے والا اور مجھے ذلت دینے والا اللہ ہے۔ کوئی انسان نہ دے سکتا ہے نہ کوئی انسان چھین سکتا ہے۔ میرے رب نے مجھے دیا ہے، جب تک اس جسم میں جان ہے غلط کو غلط بولتے ہیں۔ تو خدا خدا کے واسطے پکے حسینی ہونے کا حق نبھائیے۔ عاشورہ کے دن آپ پوری نماز پڑھیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، روزہ رکھیے۔ اور خدا کے واسطے میرا ایک آخری میسج آپ کے گھر کی عورتوں کے لیے، جانتے ہیں ایک بات، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سر کو کوفہ لایا گیا، وہ ملک شام لایا گیا یزید کے دربار کے پاس، تو ایک صحابی رسول آتے ہیں، غالباً حضرت حارثہ ہے، نام یاد مجھے نہیں آ رہا ہے، ایک صحابی رسول آتے ہیں، کہتے ہیں کس چیز کا جشن ہو رہا ہے، ڈھول نگاڑے بج رہے ہیں، پورا ملک شام سجا ہوا ہے۔ ایک یزیدی کہتا ہے کہ آج یزید کے باغی امام حسین کا سر کاٹ کر لایا گیا ہے، آج نعوذ باللہ من ذالک ان کے قتل کا جشن منایا جا رہا ہے۔ حضرت صحابی کرام جیسے ہی سنتے ہیں دل میں ایک عجیب سی کیفیت تاری ہو جاتی ہے، دوڑے دوڑے آتے ہیں اور امام حسین کا جیسے ہی سر انور دیکھتے ہیں رونے لگتے ہیں۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھتی ہے، کہتی ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں صحابی رسول، میں نے دیکھا ہے کہ اس سر مبارک کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں سے چوما تھا، میں نے دیکھا ہے کہ یہ سر انور اور اس کے ساتھ جو جسم تھا وہ جسم اگر زمین پر گر جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے ممبر سے اتر کر اس جسم اقدس کو اٹھا دیا کرتے تھے۔ یہ وہی جسم اقدس ہے جس کو اپنے ہاتھوں پر رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلایا، یہ وہی جسم اقدس کا سر ہے جس کا ہاتھ پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں گھمایا۔ آج اس سر انور کو دیکھ رہا ہوں، عجیب سی دل میں کیفیت آئی۔ نانا جان بھی دیکھ رہے ہوں گے تو کہہ رہے ہوں گے واہ رے یزید تم نے کیا سلا دیا۔ حضرت سکینہ کہتی ہیں آپ صحابی رسول ہو، میری ایک التجا سماعت کر لیجیے، بہت بڑا میسیج ہے یہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج گھر کا حاکم اور بادشاہ مرد ہوتا ہے، عورت نہیں ہوتی۔ کون ہوتا ہے بتائیے؟ مرد ہوتا ہے کہ عورت؟ اس سے بولیے کون ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے۔ عورتوں والے کام مت کیا کریے۔ 10 محرم کی تاریخ کو جلوس میں ہمارے اور
کی عورتیں جاتی ہیں کہ نہیں جاتی ہیں؟ بتائیے کس سے جاتی ہیں کہ نہیں جاتی ہیں؟ آپ بتائیے. سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول سے کہتی ہیں اے صحابی رسول میری آپ سے ایک التجا ہے. حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا سر سب سے آگے کروا دیجئے تاکہ یزیدی لوگ آگے جا کر آپ کا سر دیکھیں تاکہ ہم اپنے چہرے انور کو صحیح سے چھپا سکیں اور ہمارے چہرے مقدس کو کوئی غیر دیکھ نہ سکے. یہ وہ عورتیں تھیں کہ سارا خاندان لٹ گیا, بھائی بھتیجے باپ بیٹے سب شہید ہو گئے اور پردے کا اتنا بڑا عالم کہ کہتی ہیں ہمارے چہرے سے کہیں ہمارا نقاب نہ اٹھ جائے, کوئی غیر ہمارا چہرہ نہ دیکھ لے, آپ ہمارے حضرت امام حسین کا چہرہ آگے کروا دیجیے. اور آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ محرم کی تاریخ ہوتی ہے, امام حسین کے جلوس کے ساتھ ہماری گھر کی مائیں اور بہنیں لالی لپسٹک لگا کے کریم پاؤڈر لگا کے دھوم رچتی ہوئی نکلتی ہیں. نبی کے خاندان سے محبت کرنے والے مسلمان کے گھر کی عورتیں ایسی نہیں ہو سکتی ہیں بتائیے. آپ یہ میسج لے کے جائیے. دیکھیے آپ کس نیت سے بھیجتے ہیں یہ ہم کو نہیں معلوم.